اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے زیاد کی پلکیں کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں تو حضور نے کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کو احساس ہوا کہ میرے زیاد کو مجھے دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو حضور نے جناب زیاد کی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ زیاد کی آنکھیں اور پیشانی زخمی ہیں، بار بار مجھے دیکھنے کے لیے جناب زیاد اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے اور خون کی وجہ سے یہ بہت ہی کرب کے ساتھ یہ چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے زخمی چہرے پر اپنی انگلیاں رکھ دی، اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ صاحبوں تو حضور کو اس عمل کے ساتھ جب دیکھا نا تو جناب زیاد نے زخمی ہاتھ کو یوں کپ کپاتے ہوئے اٹھایا اور حضور کے ہاتھوں کو یوں اٹھانے کے لیے اشارہ فرمایا اور کہا سرکار اپنے مبارک ہاتھ کو میری آنکھوں سے ہٹا لیجیے۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ تو جناب زیاد نے کہا کہ موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، میری روح لینے کے لیے وہ کھڑا ہے اور وہ آیا چاہتا ہے مجھے لے جانے کے لیے۔ سرکار میری آنکھوں سے اپنی مبارک ہاتھوں کو ہٹا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میری شہادت کا وقت آ چکا ہے اور یہ فرشتہ مجھے اللہ کے حضور لے کے جائے گا، اور اے آقا جب میں اللہ کے حضور جاؤں گا اللہ مجھ سے پوچھے گا اے زیاد کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا ابھی اے زیاد کہاں سے آ رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ اے میرے مولا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، زندہ باد زندہ باد، جبین مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، چشمان مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، رخسار مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ آزمائشوں میں آئے تو وبشری صابرین کا تاج گولڈ میڈل ان کے گلے کا ہار بن گیا۔ حضور نے کیا کہا شہدائے احد کے بارے میں؟ صبح قیامت تک اگر ان سے سلام کرنے والے سلام کے لیے آتے رہیں گے تو یہ شہدائے احد جو کل 15 شوال کو شہید ہوئے تھے یہ صبح قیامت تک ان کے سلام کا جواب دیتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھائیں سب لوگ، ہاتھ اٹھائیں، اٹھائے رکھیں، اٹھائے رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، اٹھائے رکھیں بھائی، اٹھائے رکھیں۔ وعدہ کرو انشاءاللہ 2 2 4 4 5 5 لوگ۔ میری بہنوں آپ بھی سننا، کل 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 سبحان اللہ، آپ رات میں جاگو گے اور سو جاؤ گے۔ کل سنیچر کا دن ہے 15 شوال کو، کل احد کے شہیدوں کے نام سے تھوڑی سی نیاز کی محفل اپنے گھروں میں کر لیں۔ وعدہ کرو انشاءاللہ، بس اپنے گھروں میں کوئی نہ ملے تو خود ہی 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے حضور کے اقربا، حضور کے متوسرین اور صحابہ کے نام نظر کر دینا۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو نہیں پتا صاحبوں، آپ کے بچوں کو ایک انجیکشن لگتا ہے تو ڈاکٹروں کے چہرے کو نوچ لینا چاہتی ہیں میری ماں بہنیں۔ اسی جنگ میں 69 لاشیں مل گئی تھیں اور حضور کے چچا کی لاش نہیں ملتی تھی۔ سنیں، حضور کے چچا کی لاش نہیں ملتی تھی۔ سرکار نے فرمایا سب ہیں میرے چچا کی در گئے، میرے چچا کی در گئے۔ حضور کے چچا مکے میں اسلام قبول کیا، حضور کے والد جیسے تھے، مخدومہ فاطمہ کے لیے صاحبان تھے، دادا جیسے تھے۔ میرے آقا فرماتے میرے چچا کی در گئے، تو لوگوں نے فرمایا کہ ان کی وہ مل نہیں رہے ہیں، وہ زخمی نظر آئے تھے کہیں پر۔ حضور نے فرمایا چلو ڈھونڈنے کے لیے چلیں۔ حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ بھی حضور کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہ احد کی بات ہے، کھڑی ہو گئی نا، تو معلوم ہے جب احد کی وادی میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ڈھونڈنے کے لیے، معلوم ہے احد کی وادی پہاڑی کے سائے میں، اس پہاڑی کے ایک ایریے میں ان کی لاش 15 جگہ سے کٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ حضور کے سگے چچا کی بات ہوئی، 15 جگہ سے ان کی لاشیں کٹی ہوئی تھی اور احد کی وادی میں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو حضور پہ تحاشا روئے، حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو ماں فاطمہ الزہرا روئیں۔ اس قدر حضور نے، حضور کی ران پر جب 6 سال کے حضور تھے تو حضور کی ماں کا ابوا شریف میں انتقال ہوا۔ حضور اپنی ماں کی انتقال پر بھی اتنا نہیں روئے جتنا اپنے چچا کی شہادت پر روئے۔ وہ کل ان کی شہادت کا دن ہے صاحبوں، اسے بھول نہ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک چچا کی لاش کو دیکھا تو روئے، سینہ مبارک پھاڑ دیا گیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور رو رہے تھے کہ ایک عورت جس کا نام تھا حضرت ہندہ، وہ حضور کے چچا کی لاش کو پہلے سے مسخ کر کے، اس کو پھاڑ کر کے اس میں سے دل اور گردہ اور ناک اور کان کاٹ کر کے اور جسم کے اور بھی اعضاء کو کاٹ کر کے اس بڑی موٹی سوئی میں اسے گلے کا ہار سل کر کے گلے کا ہار بنا کے حضور کے سامنے آئی۔
ہمارے لیے تفریح کا دن ہوگا، لیکن کل شہدائے احد کی بڑی قربانیوں کی یاد کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا ہندا کو تو حضور کی چیخ مبارکہ بلند ہوئی، تو صحابہ نے جناب ہندا سے سختی سے کہا تو وہ ہٹ گئی۔ حضور کے سامنے حضور کے چچا کی آنکھیں نکال کر، کان کاٹ کے، زبان کاٹ کے، اسے گلے کا ہار پہن کے کل کے دن حضور کے سامنے آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا نازک تھا اور حضور پر کتنے غم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ماں فاطمۃ الزہرا کی حالت دیگر کو تھی۔ صاحبو سنیں، آپ کے پاس 50 جوڑے کپڑے ہوں گے، میری بہنوں کے پاس 70 جوڑے کپڑے ہوں گے، لیکن معلوم ہے جب ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کی نوبت آئی تو حضور نے ان کی نماز جنازہ الگ الگ صحابہ کرام کے ساتھ رکھ کے پڑھی، تو 70 مرتبہ سید الشہداء امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضور نے ان کی لاش مبارکہ کو اٹھایا، کہا سب کو یہاں دفن کر دو، میں اپنے چچا کو مدینے لے کے جاؤں گا۔ ایک جھولے میں لاش رکھی تھی، چادروں میں لپٹی ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں، خون آلود ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے چچا کو لے کے جاؤں گا۔ 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، میں نے چاروں طرف سے دیکھا، ایک طرف تو مدینہ شریف کا ایئرپورٹ ہے اور ایک طرف تو مدینہ شریف ہے، سمجھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چچا کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے اور مدینے کی طرف آنے کے لیے، تو بزرگوں نے فرمایا تھا، وہیں پر کھڑے ہو کے شیخ منور ازہری نے فرمایا تھا، آصف بھائی یہ 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر کے حضور کے پیچھے پیچھے چلنا چاہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے پہاڑ جبل احد، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو آواز آئی تھی کہ چچا امیر حمزہ کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کو لے کے اپنے ساتھ مدینے جاؤں گا، مجھے میرے چچا کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ تو جبل احد سے آواز آئی تھی، آقا اگر آپ کو چچا کی جدائی برداشت نہیں ہے تو مجھے بھی امیر حمزہ کی جدائی برداشت نہیں ہے، جہاں یہ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے ان کو وہیں دفن کرنے کی بات کی، لیکن علامہ گوہر صاحب بعد میں حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے کو کسی صوفی نے حل کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ آثار قیامت میں حرم یہاں تک آئے گا، اشارہ یہ تھا کہ میں اپنے چچا کو حرم لے نہ جا سکا تو ایک دن حرم خود چل کر میرے چچا کے پاس۔ یہ ریکارڈ ہو گیا جملہ، بقیہ اس پر ڈسکس بعد میں کیجئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کو دفن کرو۔ حضور کی پھپھو کا نام تھا صفیہ، 8 میں 2 عاتقہ صفیہ حضور کے قریب تھی۔ فرمایا میرے آقا نے میرے چچا کے لیے کفن لاؤ، کفن نہیں تھا، انہوں نے جھولے کھولے نا تو اس میں 2 میٹر کے 2 کپڑے تھے۔ فرمایا کہ آقا میرے بھائی کے لیے 2 کپڑے 2 میٹر کے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا، 2 میٹر کپڑا میرے چچا کو دے دو اور 2 میٹر کا کفن میرے مصعب بن عمیر کو دے دو، مصعب بن عمیر کو۔ اب جب اس 2 میٹر کپڑے میں ان کو لپیٹنے کی نوبت آئی تھی نا، معلوم ہے اللہ پر جسم کے حصے کھل جاتے تھے، وہ جو ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، سر کہیں وہ 2 میٹر کپڑوں میں اتنی بڑی باڈی نہیں آ سکتی تھی، حالانکہ وہ پتلے دبلے تھے، لیکن ان کی تلوار کا وزن اتنا زیادہ تھا سرکار امیر حمزہ کا کہ بڑے بڑے فوجی اسے اٹھا نہیں سکتے۔ یہ تاریخی بات ہے، یہ تاریخی بات ہے۔ مجھے ختم کرنا ہے 2-3 منٹوں میں اپنی گفتگو۔ سید الشہداء سرکار امیر حمزہ کی لاش، تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ سر کی طرف جب ہم چادر لگاتے ہیں تو پیر کے ٹکڑے کھل جاتے ہیں، اور پیر کی طرف لگاتے ہیں تو سر کی طرف کے حصے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے چچا کے سر کو بند کر دو، پیر کی طرف ایک گھاس ہوتی ہے زخر نام کی، اس گھاس کو میرے چچا کی لاش کے پیر کی جگہ رکھ دو، ایسے گھاس لگا کے انہیں دفن کر دو۔ ایک قبر میں امیر حمزہ سرکار کو رکھا گیا، اور دوسری قبر میں مصعب بن عمیر عبداللہ بن جہش کو رکھا گیا، اور تیسری قبر میں حضور کے 65 غلاموں کو رکھا گیا۔ سنیں، یہ لاشیں گھاس لگا کے دفن کی گئی تھی۔ آج سے 50 سال پہلے مدینہ شریف میں پانی کا ڈیم کھل گیا تھا، بولنا نہیں، اور جب بولنا تو سبحان اللہ اونچی آواز سے بولنا۔ پہلے بات سنیں، 50 سال پہلے مدینہ شریف میں پانی کا ڈیم کھل گیا، اور جب پانی کا بہاؤ تیزی کے ساتھ احد کے شہیدوں کی مزارات کے قریب سے گزرا تو ان کی مزارات سے مٹیاں کھسک گئیں اور ان کی قبریں باہر آ گئیں۔ دل کہے تو اب سبحان اللہ کہنا۔ خدا کی قسم 50 سال پہلے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، ارے ان کی کفن کے دھاگے تو چھوڑ دیجئے، وہ گھاس بھی ہری بھری تھی جو ان کے پیروں میں لگا کے دفن کی گئی، وہ گھاس بھی ہری بھری جو ان کے پیروں میں لگا کے انہیں دفن کیا گیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کی یاد میں بہت روتے تھے۔ صاحب وعدہ کرو کل ان کے نام کی نیاز کرو گے؟ نام حضور کے چچا امیر حمزہ، یہ مدینے کے گورنر ہیں، یہ مدینے کے حاکم ہیں، یہ مدینے کے مالک و نگراں ہیں۔
کبھی کوئی مدینے جائے تو کہنا کہ حضور چچا کو میرا سلام پیش کرنا، اور حضور کے چچا سے یہ کہنا میری بچیاں بڑی ہو گئیں، حضور کے چچا سے یہ کہنا کہ میری ماں بیمار رہتی، حضور کے چچا سے کہنا کہ میرا باپ بہت ضعیف ہو چکا ہے، اور آقا سے وہ کہہ دیں کہ مجھ پر کرم ہو جائے۔ خدا کی قسم صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنے چچا کی بات نہیں ٹالتے، سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے چچا کی بات۔ بدھ کے دن آج بھی مدینے میں ان کی بارگاہ میں ایک عجیب بھیڑ رہتی ہے۔ میرا امام کہتا ہے کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جاں نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور جب شام کو مغرب کی نماز کے بعد زخمی ہو کے نکلے، زخمی ہو کے نکلے، جسے پھولوں کی تیز خوشبوؤں سے چوٹ لگ سکتی ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضور کتنے نازک ہیں، یہ نازکی کے معنی بابا فرید گنج شکر سے پوچھا گیا کیا حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ بڑی مشکل بات ہے، میں ثقیل باتیں حوالے سے بہت زیادہ نہیں کرتا کہ آپ پر لوٹ رہے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر سے پوچھا گیا کیا حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ دلیل دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کے جسم سے زیادہ لطیف شے کوئی بنائی ہی نہیں۔ اللہ کیا بات یہ سایہ بھی حضور کی جسم پاک کی لطافت سے پڑے۔ اللہ اکبر۔ سوچو اس ذات کو زخمی کیا گیا کل کا دن، ہم کیسے بھول جائیں حضور کی قربانی کو؟ حضور کے سر مبارکہ پر پٹی لگی ہوئی ہے، ابو عبیدہ بن جراح کے 2 دانت شہید ہو گئے لوہے کی کیل حضور کے چہرے سے نکالنے میں، ہم کیسے بھول جائیں؟ مخدومہ فاطمہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، کیسے بھول جائیں؟ ان کے دوپٹے حضور کے منہ میں جاتے تھے اور خون کے ساتھ باہر نکلتے تھے، کیسے بھول جائیں؟ صحابہ کی 70 لاشیں پڑی تھی، ہم کیسے بھول جائیں؟ ہم اپنے بچوں کو تفریح اور کہانیاں سنائیں، اپنے بچوں کو ہم فلمی ڈراموں کی ایکٹنگ کر کے ان کو لطیفے سنا کر کے مست مگن کریں تاکہ ہماری امیج بن جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب دلوں میں ایک آگ سی لگی ہو تو پھر اس وقت مسکراہٹوں کے گلاب نہیں کھل سکتے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول عشاء کی نماز سے پہلے جب نکلے نا احد شریف کی وادی میں، بس ایک آخری بات، جب نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف سے نکلے اور مدینے کے لیے پیدل آ رہے تھے اور حضور کے چہرے پر پٹی بندھی ہوئی، اللہ کے رسول ظاہری طور پر زخمی تھے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور آگے چلے نا تو 3-3.5 کلومیٹر کے پاس کچھ صحابہ کے گھر نظر آئے، کچھ عورتیں رو رہی تھیں، واویلا کر رہی تھیں، چیخ پکار کر رہی تھیں۔ حضور زخمی ہو کر کے پوچھتے ہیں یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ دیکھنا موین بھائی، میرے آقا فرماتے ہیں یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے، ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ تو حضور نے معلوم کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سب پہ کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، میرے چچا امیر حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا سب پہ کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں۔ آقا کریم کی یہ بات صحابہ نے سنی تو اپنے گھر کی عورتوں کو تیزی سے حضور کے گھر میں جا کے بھیجا، جاؤ جاؤ حضور کے گھر میں جاؤ اور حضور کی چچا کی شہادت پر مراسی کے اشعار پڑھو، حضور کے غم کو شیئر کرو۔ جب حضور زخمی ہو کر کے رات کے شروع کے حصے میں اپنے گھر میں پہنچے تو گھر میں مدینے کی عورتوں کی بھیڑ تھی، ایک چیخ و پکار کی کیفیت تھی جو شرع نے جس کی اجازت دی ہے۔ حضور نے چپ چاپ خاموشی سے اپنے گھر میں انٹری فرمائی اور حضور چارپائی پر لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول کو زخمی دیکھا تو حضور کے گھر کی عورتیں بھی رونے لگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نازکی، اللہ اکبر۔ میرے آقا سو گئے ظاہری طور پر، کچھ دیر کے بعد حضور کی چشمان مبارکہ کھلی تو فرمایا کہ یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ آقا یہ آپ کے چچا کے غم میں رو رہی ہیں۔ میرے آقا پھر سو گئے، پھر اٹھے تو حضور نے نماز عشاء کی پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھی، ان عورتوں کو قریب جمع کیا اور حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی، اللہ تمہاری نسلوں کو میری محبتوں کا اسیر بنائے، تمہارے دلوں میں خشیت پیدا فرمائے، اللہ تمہارے اس حسن زن کو قبول فرمائے۔ جو دعائیں حضور کو مبارک اللہ کے حکم سے مانگنی تھی حضور نے مانگی اور فرمائے اے عورتوں جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ۔ حضور نے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد جب کل کی تاریخ آئی تو حضور خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اپنے غلاموں سے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں یاد ہے آج 15 شوال ہے، ٹھیک 1 سال پہلے احد کی جنگ میں میرے چچا امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، آؤ چلو ان کی قبر پر سلامتی کی دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں ہمارے سامنے مشعل راہ ہے، ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہے، ہمارے سامنے ایک آئین، ایک آرٹیکل ہے۔
دعا کرو انشاءاللہ وہ عشق جو حضور کے غلاموں کے دل میں حضور کا تھا وہ ہماری نسلوں کی شناخت بن جائے۔ سبحان اللہ، آمین کہہ دو، آمین کہہ دو۔ سبحان ہم اللہ، اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے، واہ، اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ ایک لڑکی کی شادی کی بات آئی تو کسی نے کہہ دیا وہ نمازی ہے، تو بولے ہم نمازی سے رشتہ کریں گے، ہمیں تو پیسے والے داماد چاہیے۔ اللہ اکبر، ہم تو آزمائشوں میں پھنس جائیں گے، میری بیٹی بھوکی رہے گی، ہم اپنی بچی کو بھوکی نہیں چھوڑیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں شادی کریں گے کسی مولوی کے ساتھ، اپنی بچی کو بھوکی نہیں ماریں گے، ہم کسی امیر کبیر کسی امیر زادے کے ہاں رشتہ کریں گے۔ ہم آزمائشوں سے گرنے والے انسان نہیں ہیں، ہم الگ ہیں آزمائشوں سے، ہم شان و شوکت کی لائف گزارتے ہیں۔ لیکن انہی میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی ایما اور رضا اور مشیت پر لبیک کہتے ہوئے اس کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھ کر کے اپنی مبارک بیٹی کو کسی غریب نمازی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر انعام کیا ملتا ہے؟ 1 منٹ کی ایک بات ہے، وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے؟ انشاءاللہ بولے، دل سے بولے انشاءاللہ۔ ہاں، لڑکی بڑی خوبصورت آزمائشوں میں آ گئی۔ بات ہے یہ بیت المقدس اور یہاں سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر رم اللہ، غازہ، خان یونس اور قریب میں نبہان نام کی ایک بستی تھی جہاں پر ایک بزرگ تھے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی، بڑے عظیم عاشق رسول تھے، کوئی ان کے نام پہ سبحان اللہ تو کہہ دے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کی مجلس میں مجھے گوہر بھائی مجھے ایک روحانیت کا احساس ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ ہاتھوں اٹھا کے آمین کہہ دو۔ وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، جب وہ بڑی ہوئی تو اس کے باپ نے شادی کے لیے معلوم ہے کس کا انتخاب کیا؟ ایک مولوی کا انتخاب کیا۔ نفس نے بہت کہا کہاں جائے گی اس مولوی کے ساتھ، وہ تجھے کیا دے گا، وہ تجھے بھوکا مار دے گا، تیری خواہشات کی تکمیل نہیں ہوگی، ایک لباس بھی قاعدے کا لا کے نہیں دے گی۔ لیکن اس لڑکی نے اللہ کی نعمت سمجھ کر کے یس کر دیا، قبول کر لیا، اور لڑکی اس مولوی عاشق رسول کے ساتھ رہنے لگی جسے دنیا حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی کے۔ یوٹیوب میں جائیے گا، ان کا نام سرچ کیجئے گا، سنیے گا، بڑے عاشق رسول تھے، بہت دیر